اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ایک نئی ویڈیو لے کے پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اکثر لوگوں کا یہی سوال ہوتا تھا کہ خرگوش کے بارے میں کچھ انفارمیشن دیں، ان کے کھانے کے بارے میں حلال ہے، جائز ہے یا نہیں ہے، ان کو گھر میں پالنے کے حوالے سے۔ تو آج پھر میں نے سوچا چلو پھر ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو خرگوشوں کے حوالے سے اسلامک انفارمیشن دوں گا اور ان کو گھر میں رکھنے کا طریقہ اور کیا کچھ ان کی خصوصیات ہوتی ہیں تمام آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا اسلامک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہمارے اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ خرگوش کے بارے میں تھا کہ گھر میں خرگوش پالنا کیسا اور اس کا گوشت کھانا کیسا۔ تو خرگوش چھوٹے پالتو جانوروں میں سے خوبصورت جانور ہے۔ اس کی 7 مختلف اقسام ہیں جو دنیا کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں، اور یہ ایسا جانور ہے کہ جو بکری کے بچے کی مشابہت ہے، جس کے دونوں ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہوتے ہیں اور یہ پچھلی ٹانگوں کی مدد سے ہی چلتا پھرتا ہے۔ نر خرگوش کی ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے جس کے جسم کے ایک حصے میں ہڈی اور دوسرے حصے میں گوشت کا پٹھ ہوتا ہے۔ خرگوش کو عربی میں الرم اور انگریزی میں ریبٹ کہتے ہیں، اور یہ سفید، کالے، بھورے رنگ کا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ مکس بھی ہو جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ بلیک اور وائٹ، یعنی کالا اور سفید کبھی مکس ہو جائے گا رنگ، کبھی براؤن میں وائٹ آ جائے گا یا پھر وائٹ میں براؤن، یا اس طرح کے یعنی کہ ڈبے قسم کے بھی یہ ہو جاتے ہیں۔ ماہرین حیوانات کے مطابق اس کی اوسطاً عمر تقریباً 9 سے 12 سال ہوتی ہے اور اس کا وزن 400 گرام سے 2 کلو تک ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی 20 سینٹی میٹر سے 50 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے اور اس کا شمار حلال جانوروں میں ہوتا ہے، اور اس کی 25 قسمیں کی نسلیں بتائی جاتی ہیں۔ خرگوش میں سونگھنے، دیکھنے اور سننے کی زبردست صلاحیت ہوتی ہے۔ خرگوش اپنی مضبوط ٹانگوں کی وجہ سے 1 میٹر اونچی اور 3 میٹر لمبی چھلانگ لگا سکتے ہیں۔ خرگوش گروہ کی شکل میں رہتے ہیں اور یہ زمین میں سرنگوں میں رہتے ہیں جس کے کئی مختلف داخلی اور خارجی راستے ہوتے ہیں۔ جب یہ خرگوش خوش ہوتے ہیں تو ہوا میں اچھلتے، کودتے اور خود کو گھماتے پھراتے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک خاموش طبع جانور ہے، مگر یہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے مختلف آوازیں بھی نکالتے ہیں۔ اگر خرگوشوں کو کسی چیز کا حملہ ہو تو اپنے دونوں پچھلے پاؤں زور زور سے زمین پہ مار کے دوسرے خرگوشوں کو یہ اطلاع دیتے ہیں کہ خطرہ ہے۔ جب ایک خرگوش زمین پہ زور زور سے ٹانگیں مارتا ہے تو باقی تمام خرگوش بھاگ کے محفوظ جگہ کے اوپر جا کے چھپ جاتے ہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ خرگوش کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ آنکھیں کھول کے سوتا ہے۔ جب شکاری اس کو شکار کرنے آتا ہے تو آنکھیں کھلی دیکھ کر وہ یہی سوچتا ہے کہ خرگوش جاگ رہا ہے، تو وہ اس کو جاگتا ہوا یعنی آنکھیں کھلی پا کر جاگتا ہوا تصور کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ خرگوش سبزے کے ساتھ ساتھ گوشت بھی کھاتا ہے اور جگالی کرتا ہے اور مینگنے کرتا ہے۔ لوگوں کا خیال ہے خرگوش پالنا بہت ہی آسان ہے، لیکن خرگوش پالنا اتنا بھی آسان نہیں۔ خرگوش اگرچہ خوش ہوتے ہیں لیکن یہ دوسرے جانوروں کی طرح کبھی کبھی ناراضگی کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ اسی لیے خرگوشوں کو پالنے کے لیے محفوظ جگہ کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ خرگوش اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں۔
خرگوش کو ہمیشہ جوڑے کی ضرورت ہوتی ہے اور اچھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ خوش رہ سکیں۔ خرگوش کا گوشت حلال ہوتا ہے، تقریباً ہر مذہب کے لوگ اس کو کھاتے ہیں۔ اس کے گوشت کا رنگ لال، ذائقے میں لذیذ اور تاثیر میں گرم اور جلد ہضم ہونے والا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ حلال جانور ہے۔ اس حوالے سے فقہا کے نزدیک گوشت چونکہ گھاس کھاتا ہے اور دانے کھاتا ہے اور یہ نجاست نہیں کھاتا اور نہ ہی اپنے پنجوں یا منہ سے کسی چیز پر جپٹ کر شکار کرتا ہے۔ اس کو شرعی طور پر ذبح کر کے اس کو کھانا بلا کراہت جائز اور حلال ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صحابہ سے خرگوش کا گوشت تناول فرمانا ثابت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک خرگوش کو بھگایا، لوگ اس کے پیچھے دوڑتے دوڑتے تھک گئے تو میں نے اسے پکڑ لیا اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو انہوں نے اسے ذبح کیا اور اس کی سرین یا دونوں رانے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو ان کا بیان ہے کہ کوئی شک نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ یہ روایت صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر درج ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ خرگوش کھانا اسلام کے اندر بھی جائز ہے اور ائمہ اہل سنت کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ خرگوش حلال ہے اور گھر میں پالا جانے والا جانور ہے اور گھر میں اس کو آسانی کے ساتھ تو نہیں پالا جا سکتا، اس کے لیے محفوظ جگہ کا اہتمام ضروری ہے، ورنہ بلی کتے اس کو مار سکتے ہیں۔ تو اس کے بچے جو ہوتے ہیں جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو وہ بغیر بالوں کے ہوتے ہیں، یعنی جس طرح کی بوٹیاں ہوتی ہیں نا گوشت کی، اس طرح اس کے بچے ہوتے ہیں اور بعد میں ان کے اوپر آہستہ آہستہ گوشت کے اوپر بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ کچھ عرصہ تک دودھ پیتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ گھاس کھانے کے قابل ہوتے ہیں تو پھر اپنی بلوں سے باہر آتے ہیں۔ خرگوشنی ایک مرتبہ 2 سے 8 بچے دیتی ہے اور ان کی خوراک سبزہ اور دانے یا پھر دالیں وغیرہ ہوتی ہیں، لیکن پسندیدہ ان کی خوراک گاجر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ ہمارے چینل پر مزید اسلامک ویڈیو دیکھ سکیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔